बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, उसामा साहब उम्रे पर जाने से पहले एक बात करके गए थे कि वो वीडियो भी मौजूद है, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, आप इस लिंक में देख भी सकेंगे। हमने ये कहा था कि भारत में एहतजाज होगा, कर्फ्यू लग सकता है, शदीद एहतजाज होगा। आपने देखा है कि लद्दाख में जो हालात बने हैं, जो उनकी जो ले है, वो जो वादी ले जिसको बोलते हैं, वहां पर कितने लोग, हमें वो मीडिया कंट्रोल था, हलाकों की तादाद उस तरह से नहीं बताई गई, लेकिन लद्दाख में हुकूमत को कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। और साथ ही पाकिस्तान में ये भी हमने कहा था कि आप पाकिस्तान में भी एहतजाज देखेंगे। हमारा काम ये थोड़ी है कि डंडी मारें, हमने तो दोनों तरफ की हकीकत बतानी है। और आज डेट है 29 सितंबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी और ताजरों की जो कॉल थी उसके ऊपर पूरा शटर डाउन है, मुकम्मल शटर डाउन है। और कश्मीर की जो फोर्सेस हैं वो कम पड़ गई थी, तो पाकिस्तान से मजीद जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स, एफसी के एहलकार वहाँ पे डिप्लॉय थे, और खबरें आ रही थी कुछ झड़पें बड़पें भी हुई हैं। तो हम ये सारा सिनेरियो आपको उम्रे पे जाने से पहले बताया था, तब लद्दाख में भी सुकून था और कश्मीर में भी सुकून था। मगर मुद्दा ये है कि हम आते हैं भारत के ऊपर। वर्ल्ड कप, सॉरी, एशिया कप जीतनी है इंडिया ने, और मोदी साहब अपनी जो सियासत है और अपनी जो क्या गलाजत कह सकता हूँ, वो भरपूर तरीके से निकाल रहे हैं। इस वक्त सुबकी का सामना कर रहा है भारत। एशिया कप तो जीत लिया, त्यारे हमने गिराए हुए, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन आने वाले दिनों में भारत, मोदी आखिर क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है, ये लद्दाख वाले मामला कितने संगीन हो सकते हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे जो व्यूअर्स हैं इंडिया में, वो पूछ रहे थे कि भारत के बारे में बताएं, भारत के बारे में। तो उसामा साहब मिल गए, पेश गई, तो क्या क्या होते हैं ऐसे वो एग्जैक्ट 100/100। उसामा साहब क्या लग रहा है आगे क्या होना है, ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, अभी भी सब कुछ बताया ही हुआ है, कोई नया कुछ नहीं होने वाला। माजी में भी सब कुछ ही आपको बताया गया है, कोई ऐसी चीज नहीं है। लोग ये नहीं कम अज कम गिला कर सकेंगे कि रहनुमाई के लिए जो रिक्वायर्ड मालूमात थी वो बहम नहीं मिली। और अमूमन, बल्कि आपको याद होगा कई दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा लाड कह लें गुस्से में ये भी कहता होता हूँ कि आप पुराने सदियों पुराने प्रेडिक्शंस के बाबे वांगे और इधर उधर ये लेके बैठे होते हैं। नोस्ट्राडामस, आप लोग 1 साल पहले आपको कहा अगले साल नक्शा बना है, 1 महीना पहले कहा अगले महीने आपने सारा सीन देखे। पता नहीं अब आप लोगों की, ठीक है, वक्त ने तेजी दिखाई, टच दौर आ गया, तो आपको चीजें भी अपडेटेड मिल रही हैं, इतनी कोई कहानी नहीं है। और ये जो इतने मुकाबले में, मतलब कई तो मुझे हंसी आ रही है, बल्कि मदीना में भी एक हमारे फैन थे मिले, तो नंबरोलॉजी नंबरोलॉजी में जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं प्रेडिक्शंस करके, जबकि ये बड़ा जुल्म है। इस्लाम इन चीजों को मना करता है, ऐसे किसी भी नॉलेज को जिसके पीछे कोई सोर्स ना हो या कोई डाटा, अथेंटिक डाटा ना खड़ा हो। तो ये जो नंबरोलॉजी है वो एक वास्ट सा तीर तुक्कों का इल्म है, गाड़ी कैसी हो, कलर कैसा हो, नंबरोलॉजी कंपैटिबिलिटीज के लिए काम आती है, ना कि इतनी बड़ी प्रेडिक्शंस उस पर खड़े होकर दी जा सकती हैं। और उस पर फिर ये क्लेम करना कि कॉपी हो रही है या कुछ भी इस तरह की भी फिर बातें मार्केट में चलाई जाती हैं। तो बात यह है कि ये कर्फ्यू पूरे जरा निकाल लें, पाकिस्तान या इंडिया। मुझे भी बल्कि इधर इसी वीडियो के नीचे शेयर करके मैं बल्कि गुजारिश होगी कि कोई भेजे कि पूरे पाकिस्तान, चलो हम इंडिया को छोड़ते हैं, पूरे पाकिस्तान की चलो कम अज कम हद तक
کسی نے اس کرفیو کو پرڈکٹ کیا ہو اور کسی نے اس احتجاج کو، اس کرفیو کو پرڈکٹ کیا ہو. تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شو آف ہے، یا دیکھیں ہر کام کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور اس ڈیمانڈ کے تحت آپ کے سر جی آپ خود ماشاءاللہ پروڈکشن کو دیکھتے ہیں، کیا آپ کے شوز میں پرانے اپنے دیے گئے تجزیوں کے کلپ نہیں چلائے جاتے؟ اور یہ تو شو کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو آپ کلپ چلاتے ہیں. ہمارا تو مجبوری ہے کہ ایسٹرالوجی تو ہونی ہی اس پہ چاہیے کہ کلپ. اب مسئلہ یہ ہے کہ باقیوں کے پاس وہ کلپ نہیں ہوتے، ماضی میں کیے گئے کوئی پروڈکشنز نہیں ہوتی جو دکھانے کے قابل ہوں تو ہر کوئی بھاگ بھاگ کے اپنا کلپ لگائے اور دکھائے. پہلی بات تو یہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک جو بھی معلومات ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا ذریعہ بنتا ہے. اس میں میرا آپ کا کسی کا کوئی کمال نہیں ہوتا. ہر وقت میں قدرت آپ کے لیے ایک خاص پیغام پہنچانے کو ہوتی ہے جو کہ آپ کو کسی کے ذریعے ملتا ہے، اور ہم اسی کا ایک معمول یا ذریعہ بن جاتے ہیں. آپ لوگوں کو استقامت یا تسکین قلب یا کلیرٹی دکھانی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر نہ جائیں، فضول اپنے دماغ کو فضول ڈیٹے سے کنفیوز نہ کریں، کیونکہ کنفیوژن جو ہے شیطان ڈالتا ہے. یقین اسلام ہے، یقین پہ جانا چاہیے، شک پہ نہیں جانا چاہیے. تو یہ جو رضوان صاحب اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے، کلپس نکالتے ہیں یا لنکس نکالتے ہیں، یا مہربانی کر کے بادام ہی کچھ کھاتے ہیں، کچھ ملٹی وٹامن کی میموری کام کرتی رہے، تو یہ اس کی اپریسیشن بھی بنتی ہے. اور آپ لوگوں کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، نقل کراتے رہا کریں. یہ بھول جائیں، آپ یاد کرائیں کہ جو پریڈکشنز ٹھیک ہو چکی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ چینل آپ لوگوں کی زندگیوں میں رہنمائی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا ذریعہ قرار ہوگا، اور اس سے آپ لوگ کچھ تیاریاں کر لیں گے. اب منظر یہ بن رہا ہے کہ جو یہ سارا اس ٹائم آپ لوگ صورتحال دیکھ رہے ہیں، کشمیر کی ہو، لداخ کی ہو، آپ کو ایک جملے یاد ہوں گے میرے، کسی کو یاد ہیں تو وہ نیچے کمنٹ بھی کرے، کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے ٹکڑوں کی بات کر رہے ہیں، ان کے ٹکڑے ہمارے سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور کرفیو کی بات بھی کی تھی اور احتجاجوں کی بات بھی کی تھی. ابھی صرف لداخ کی بات ہوئی ہے. ابھی آپ کو پورے انڈیا کے ڈیفرنٹ کونوں سے یہ آوازیں نکلیں گی. یہ پکاریں آپ کو، یہ کرفیو کی خبریں، یہ سیپریشن موومنٹس پورے انڈیا میں کھڑی ہونے والی ہیں. پورا انڈیا ان کو وٹنس کرے گا. یہ ہے پریڈکشن جو نیکسٹ اپ کمنگ ہے، تاکہ پچھلی آپ کی تازی ہو جائے. جہاں سے میں نے کی تھی میں اگلی کو بتا دوں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو پاکستان کا یہ کشمیر ہے، اس میں بھی انریسٹ بہت پیک پہ جائے گا، لیکن اس دفعہ کافی ویورز کی وہ تھی. دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یقیناً میں نے کشمیر کے حق میں پہلی دفعہ کیونکہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں ایسے غلط بات نہیں کرتا، ہوائی فائر کبھی نہیں مارے. مولویوں کے ہوائی فائر تھے جمعے کی نماز میں، یا اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اس میں آمین کہا ہوا ہے، اس پہ آمین کہا ہوا ہے. لیکن یہ پہلا موقع تھا جب میں نے کشمیری عوام کے لیے دلی طور پہ پراپر اپنی دل و دماغ سے، کیونکہ کافی ادھر کے فینز ویورز ہیں ہمارے، دیکھتے ہیں، تو میں نے جنرلی دعا کی. اور اپنے عمرے کو بھی میں دعاؤں کی قبولیت سے ٹیسٹ کرتا ہوں. اس سفر کو بھی میں نے 2-3 فلٹر ٹوٹ کے لگائے تھے، الحمدللہ وہ تو پورے ہوئے. اس سے مجھے یہ تو پتا چل گیا کہ یہ جانا، یہ سفر مقبول ہوا، اور اس کی ساری احتیاطیں بروئے کار لائی. احتیاط ہی کرنی چاہیے. جب آپ لوگوں کے لیے بھی سجیشن ہے اس پہ، بلکہ رضوان صاحب ایک پروگرام خصوصی ریکویسٹ پہ کریے گا تاکہ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. سارے لوگ جانے سے پہلے ان تمام احتیاطوں کو بروئے کار لائیں. یقین کریں جسم سگنل دیتا ہے. 2-3 اور طریقوں سے دعائیں بھی ادھر کی مانگ لیں، تازی بے تکی جن کا آپ کو پتا ہو کہ نہیں ہو سکتی. تو آپ نے عمرہ ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ مانگ لیں، تاکہ آپ کی وہ سامنے پوری ہو جائے تو آپ کو پتا چل جائے باقی بھی ہو گئی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ کشمیر کے لیے ڈھیروں دعائیں. کشمیر کی لیکن صورتحال مزید ٹریگر ہوگی دونوں سائڈز پہ، لیکن ان کی جو لوکل لیڈرشپ ہے کشمیریوں کی،
وہ بالکل بھی نہ انڈیا نہ پاکستان دونوں سائڈز کی جو بیسک ان کے کور رہنما ہیں وہ سب باہر ہیں، جو اصل کشمیری ہیں وہ باہر ہیں، جن کو ساری سینس ہے، جن کی کیپیبلٹیز ہیں، وہ باہر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے سکھ سویدھاؤں میں پڑے ہوئے، ان کو واپس آنا چاہیے اور بیٹھ کے جو ایکچوئل امن کے ساتھ جو ساری چیزیں ہیں ان کو لینا چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی انریسٹ کے نتیجے میں فتنے کے ذریعے جہاں بھی کہیں پیدا کیا جائے ایک ماں بھی اجڑ جاتی ہے جس کی گود، یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر کوئی بھی کشمیری نوجوان، کوئی بھی کشمیری لوگ انڈیا اور پاکستان ہو کہیں بھی ہو، فتنہ گری کے ذریعے یا فتنے کا شکار ہو کے اپنے پرامن زندگی کو داغ دیتے ہیں تو باقی سارے کیا اس کی قیمت ادا کر پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ سلامتی کی یا حکمتوں کی وہ بات کرتا ہے جس کے تحت امن قائم ہو، جس کے تحت پرامن طریقے سے شیطان کو موقع نہ ملے۔ شیطان دونوں طرف کھیل رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ لیں either this way اور that way، وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، انڈیا ہو، پاکستان ہو، پوری دنیا ہو، انسانوں کا مشترکہ دشمن ہے، اور وہ پلے کرتا ہے ان ایریاز میں جو ریزن آف کنفلکٹ ہو۔ تو اس لیے انڈیا میں تو اب سب سے بڑی جو پریڈکشن کہہ لیں جو انڈینز نہیں دے سکتے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں اگر یہ خبر آ گئی ہے لداخ والی اور سپریشن کی خبریں، کرفیو کی، تو پھر آپ لوگ مشرق کی سائڈ سے بھی انتظار کریں، انڈیا کے مشرق سے بھی آوازیں آئیں گی ابھی، اور اسی طریقے سے آپ کے جو باقی سائڈز ہیں کئی وہ بھی اس میں اٹھیں گی اور بہت زیادہ یہ پریشر مستقبل میں بنے گا۔ لیکن اس کے لیے انڈیا کو یہ جو بی ایل اے کی محبت ان کو گھیری جا رہی ہے، ہم برے ہیں بھائی اتنا پیار تمہیں بی ایل اے کے مظلوموں سے اور بی ایل اے کے دہشت گردوں سے ہو گیا ہے، تو بھائی وہ ان کے اندر کون سی ایسا جذبہ ہے جو انڈینز کو اتنا پسند ہے؟ وہ ہمیں بھی کوئی راز نہیں بھائی، وہ ہم بھی اختیار کر کے آپ کی محبت کے وہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ آپ کے چینلز ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بی ایل اے آپ لوگوں کی کوئی وہ ذیلی تنظیم ہو انڈین آرمی کی، بالکل شو کر رہے ہیں آپ۔ پھر یو این او میں بیٹھ کے آپ کا وہ کیا نام ہے یہ پتلو سا ان کا، جے شنکر، ہاں جے شنکر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان پراکسی ہے، پاکستان سوری ٹیررسٹ وہ ہے، اس کی ہیچنگ وہ کیا کہتے ہیں۔ او بھائی صاحب پاکستان ہیچنگ کی وہ ہے، تم اپنے چینل اٹھا کے دیکھو، بی ایل اے تمہاری پھوپھی کے پتر ہیں، ادھر ان کے لیے اتنے جذبات اٹھ گئے ہیں تمہارے، تم یہ جذبات منی پور میں، یہ لداخ میں، یہ اپنے باقی علاقوں میں لگاؤ، جبکہ ہماری عوام کا میٹر ہے اس کو تم، اس کا مطلب ہے تمہارا یہ سینٹیمنٹ سرکاری طور پہ تم اپنے چینلز کے ذریعے پاکستان میں بے جا خون بہانے میں ملوث ہو، جو بلوچ عوام کو ٹریگر کر رہا ہے۔ اچھا بلوچ کیا کر لیں گے؟ پہلے میرے منہ سے سنتے ادھر جا کے جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے وہ ادھر کا لگا ہوا ہے، پنجاب کا لاہور کا لگا ہوا ہے، پہلے بتائیں کہ وہاں کے جو یہ اختر مینگل ہے یہ ہمارا پیدا کیا ہوا ہے، ادھر کا ہے، سندھ کا ہے، مطلب عجیب، تم لوگ پاگل ہو، اپنی تربیت کرو، اپنا دین کرو، تم لوگوں کی فگر اتنے برے آتے ہیں شراب کے کہ پوری پتہ نہیں کتنے ریکارڈ بریک سیلنگ ہوئی ہے، پوری کی پوری دین سے دور زندگی ہیں، عورتوں پہ ظلم و ستم ہے، کیا کیا کیسز ہیں، ڈیولپمنٹ خود نہیں کرنی، اویئرنس خود نہیں بڑھانی، اپنی لیڈرشپ تمہاری، اگر چلو مان لو کہ جی بڑا کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمہاری اپنی پیدا کیے ہوئے ان کے خلاف کرو نا، کچھ کرنا ہے تو بیچارہ ایک ہمارا سیکیورٹی کا ملازم ہے، تمہاری حفاظت میں مامور ہے، نیشنلی اس کی ڈیوٹی ہے، وہ پیسوں کے عوض میں، چند پیسوں کے عوض میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے امن کی خاطر ادھر ڈیوٹی دیتا ہے، تم لوگ اس کو ہٹ کر رہے ہو۔ اپنا مینگل کا کیوں نہیں ساتھ لیا جاتا؟ اپنوں سے کیوں نہیں پوچھتے جو اپنے سردار اور وڈیرے ہیں، ان کا کبھی کیوں جا کے استحصال کیوں نہیں ہوا؟ ان پہ تم لوگ دھماکے کیوں نہیں کر رہے؟ ایک ملازم تمہارا کیا بگاڑتا ہے؟ فوجی ایک ہمارا کوئی بھی ایف سی کا ہو، پاک فوج کا ہو، جا کے اگر اتنے ہی تم لوگ جینون ہو، اوریجنل ہو، تو دیکھو میں تو سب سے پہلے اپنے گلی کا نمبردار، اپنے گلی کا چودھری، اس کا گریبان پکڑوں گا، کیونکہ یہ جتنے بھی میری گلی کے یا محلے کے یا ٹاؤن کے یا
सिटी की मिसमैनेजमेंट होगी, मेरे नंबरदार के सर पे जिसने अपने आप को सरेंडर किया। एक को टांग दो, अगला सरेंडर नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, तुम लोगों का माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम लोग एक बात बताओ कि इतना सा रकबा लेके जिसमें बहुत बड़ी खाली जमीन पड़ी है, जिसमें आबादी बहुत कम है, उस आबादी को देर कितनी लगेगी कोई जाके कैप्चर कर ले? अच्छा, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा रहना या वो करना बुरा है, तो इसका मतलब है तुम बाद में अंग्रेजों के तलवे चाटोगे, किसके करोगे बताओ ना? कौन सा प्यो चाहिए, या ये इंडियन चाहिए? इनकी या ये शक्लें देखो, मतलब तुम लोगों का दिमाग काम करता है कि अब आ जाए कि ये जो इंडियन सारी ये जो फैला रहे हैं बीएलए से इतना प्यार मोहब्बत, तो मेरे अपने फैन से जो हमारे भी व्यूवर्स अब इंडिया में देख रहे हैं कि मोदी आप लोगों के लिए दो गलतियां कर रहा है। नंबर वन तो ये है कि खुद को साबित करने के लिए बड़ी कोई जबरदस्त दुनिया की रियासत, ट्रंप से अच्छी भली ताल्लुकात खराब कर लिए इंटरनेशनली, चाइना से पाकिस्तान को दूर करने का मिशन था, नाकाम रहे अभी तक, दूसरा फेलियर। तीसरा फेलियर इस हुकूमत का, आपकी मोदी का जो ठहरा आप लोगों के लिए, वो ये था कि याहू की जंग। याहू अब हम नाम इसलिए बस ना कोड वर्ड में ही लेते हैं कि इन्हीं के वो फेसबुक है, वो तो अगला ताड़ के कहता है कि ये तुम्हारी जेब में साफी को, ये हम है। तो बाकी भाई ठीक है, हम है, ये हमारा निकम्मापन है कि हम अपना कोई नेटवर्क या अपनी वो खड़ी नहीं कर सके, उन्हीं पे चल रहे हैं। तो चलो, अल्लाह किसी को तौफीक देगा। इसमें तो मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम हो, पाकिस्तान इंडियन मिलके कोई सर्वर्स और कुछ इस तरीके का काम करें जो कम से कम हमारे एशिया के लिए अच्छा हो। ये नफरतों की सियासत आगे नहीं चलने वाली, ये बेवकूफियों से निकलो। अच्छा, मोदी ने दूसरा ब्लंडर ये मारा है कि याहू की जंग पाकिस्तान इंडिया में ले आया और इंडियंस को बली बनवाया, इंडियन फौजी मराया, प्लान उस पर अमल किया। ये कॉपी थी एग्जैक्ट हमास अटैक की जो पहलगाम में रचाई गई, एग्जैक्ट कॉपी। पिकनिक मनाते लोग, उस पर दहशतगर्द हमला, और उसके जवाब में 6 मुल्क उसने टिका दिए। इसने समझा था हम भी नकल कर लेंगे। तीसरा फेलियर। चौथा फेलियर ये है कि बीएलए को ट्रिगर किया, उधर से तालिबान को ट्रिगर किया, जो टीटीपी पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वाले सारे तालिबान को ऑनबोर्ड करके अमेरिका से ट्यून अप करा दिया कि उस्ताद उस्ताद ही होता है। अमेरिका से कहा कि फिर हम बरग्राम दोबारा लेंगे। अभी भी अमेरिका से कई इमदाद $1 मिलियन की मिल रही थी अफगानिस्तान को। पाकिस्तान ने अपनी वो सिक्योरिटी काउंसिल की पोजीशन को यूज करते हुए कामयाब सिफारतकारी का नमूना पेश किया और इनको ट्यून अप कर दिया तालिबान को। तालिबान अफगानिस्तान को समझ आ गई, तो अब आपने स्टेटमेंट देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, यानी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी उसके लिए उधर जीना हराम, अब इधर भी हराम। अच्छा, अब ये बताएं कि वो तालिबान जो दोनों साइडों से डिस्कनेक्ट हो गया, जिस पे इंडिया ने हाथ रखा, जिनको इंडिया ने इंडियन अवाम का पैसा हराम किया, जाया किया, वो तो यहाँ का आवारा लुटर बदमाश था। वो कोई नजरियाती लोग नहीं थे, वो तो आवारा थे, बेरोजगार थे। वो उधर जाके दाड़ियां वाड़ियां रख के उनमें शामिल हो गए कि चलो खाना पीना लंगर चलेगा। इन तालिबान का पाकिस्तान में जीरो एक्सेप्टेंस है, जबकि इंडिया को चाहिए था किसी ऐसी तंजीम को स्पॉन्सर करते। मैं मशवरा भी दे देता हूँ चलो, ताकि इनका निकम्मापन तो साबित हो, कैसे बेवकूफ हैं ये, कि जिसकी पजीराई होती पाकिस्तान में पैसा उस पर लगाते हैं। तो मोदी सरकार ने दूसरा ये जो टीटीपी पाकिस्तान को स्पॉन्सर करके सारी इंडियन टैक्स पेयर का पैसा हराम कराया। अब आ जाए बीएलए पे। बीएलए पे भी जितना स्पॉन्सर्ड इन्होंने वो किया है, जैसे मैंने कहा कि बीएलए को सबसे पहले अपना सरदार का सर लेना चाहिए था, अगर वाकई जैन थी तो अपने बडेरों को पूछते। ये इधर किधर आ गए और ये किस रास्ते पे चले जिस पे इनकी मेहरबानी, इंडिया की मेहरबानी, इसने चाइना का तमाम असला, चाइना का तमाम पोटेंशियल पाकिस्तान को थाली में रख के दे दी। जिस दिन बीएलए ने कहा कि पाकिस्तान और चाइना के हम खिलाफ हैं, चाइना के खिलाफ कह के पाकिस्तान ने चाइना को दिखाया कि देखो भाई, ये गवादर के लिए ये सारा कुछ इंडिया करा रहा है,
اور آپ ہماری مدد کرو. انہوں نے کہا لو بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں جنگ میں. یہ 5 بلنڈر آئی چیلنج جو میں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، نہ آپ کا کوئی میڈیا، نہ آپ کا انڈین میڈیا بتا ہی نہیں سکے گا کہ مودی کے یہ بلنڈرز انڈین قوم کو کتنے بھاری پڑے. تو یہ صورتحال اس لیے ایکسپلین کی تھی کہ پریڈکشنز کے ساتھ ساتھ اللہ نے تھوڑی بہت عقل دی ہے جو ہم آپ کو حالات سے کو ریلیٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ کیسی چیزیں ہیپن ہونی ہیں. ان چیزوں میں اگر جو میں نے اب بتائی ہیں آپ تھنک ٹینک اکٹھا کر لیں، جو مرضی بٹھا لیں، ایک بات کو ڈینائل نہیں کرے گا کہ جو ہم نے ان کے رد میں بتائی ہیں کہ اسٹریٹجیکلی یہ اس کے بلنڈرز ہیں. تو اس لیے انڈیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے. اب بی ایل اے پہ ٹی ٹی پی کا جواب آ گیا. میں نے بھی کہا تھا پھر جواب آئے گا مشرق سے بھی ادھر ادھر سے بھی تو آ گیا. اب اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ تو پراسپیرٹی کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی انگلوں پہ یا دنیا کے غیر ممالک کی، غیر ایشین کی، چلو ہم ایک ہی مٹی کے ہیں، کچھ مائگریٹڈ لوگ ہیں، ہم سے زیادہ مسلمان ادھر آباد ہیں. نفرتیں چھوڑو، ان گوروں کی انگلیوں پہ مت آؤ، ان حرام خوروں کی ان پہ مت جاؤ، اور اپنی عوام کا سوچو. غریب عوام کو تم بلی بنوانے والے ہو صرف اپنے یاہو جیسے چند کان ٹوٹے ظالموں کے ہاتھوں. کیا ہندوازم برداشت کرتا ہے اتنی بربریت کو؟ کیا وہ سپورٹ کرتا ہے جو گوشت کھانے کو منع اس لیے کرتا ہے کہ جانور کو تکلیف ہوگی؟ کیا وہ برداشت کرے گا کہ اتنا لاکھوں لوگ جس نے مار دیا ہو، مودی اس کے ایجنڈے پہ لاکھوں انڈین کو سٹیک پہ لگا دے؟ ابھی تک 6 جہازوں کا جواب دیتا نہیں ہے پارلیمنٹ میں. وہ کون سی ہے ان کی گاندھی، وہ پریانکا گاندھی، وہ بیچاری بار بار پوچھتی ہے ابھی کسی کو لاؤ ہمیں 6 جہازوں کا تو بتاؤ، بتاتے ہی نہیں ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگلی جو حملہ ہے وہ ٹھیک ہے بہت بڑا ہونے والا ہے، اگلا حملہ ہم پہ بہت بڑا ہوگا، لیکن مودی اس میں کیا کرے گا؟ اس میں بھی پورے انڈیا کو کریٹیکل صورتحال میں ڈالنے والا ہے. یہ میں نے پہلی عرض کی تھی کہ ہماری جو قوم کی جو میڈ ہے اس کے اندر یہ نیوکلیس ڈالا گیا ہے جنگ و جدل کا، ہم پیدا ہوئے ہیں یہ لے کے. تو اس لیے یہ بڑا غلط کھیل ہوگا اور بڑی ظلم ہوگا اس خطے کے ساتھ مودی کی اس ناقبت اندیشانہ جتنی بھی پالیسیاں ہیں اور جتنی بھی چیزیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ہمیں یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، مجھے اور اسامہ صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.